تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم قال تو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ابلیس اے ابلیس ما منعک تجھے کس چیز نے روکا ان تسجدا یہ کہ تو سجدہ کرتا لما اس چیز کو خلقت بیدیا جس کو میں نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے استکبرتا کیا تو غرور میں آ گیا ہے ام کنت من العالین یا تو بہت بڑا ہو گیا ہے قالا تو وہ کہنے لگا انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نار آپ نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے وخلقتہ من طین اور اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے قالا تو اللہ پاک نے فرمایا فخرج دفع ہو جا فإنک رجیم یقیناً تو مردود ہے وإن علیک لعنتی اور یقیناً تیرے اوپر میری لعنت رہے گی الی یوم الدین قیامت کے دن تک قالا تو وہ کہنے لگا ربی اے میرے پروردگار فانظرنی آپ مجھے مہلت دے دیجیے الی یوم یبعثون اس دن تک جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا قالا تو اللہ پاک نے فرمایا فإنک من المنظرین تمہیں مہلت دی جاتی ہے الی یوم الوقت المعلوم معین دن کے وقت تک اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں اسی بات کا بیان تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اس بات ان آیات مبارکہ سے کیسے ہو رہا ہے کہ یہ ایک واقعہ ایسا ہے جو ملائے اعلیٰ میں ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر کیسے لگی تو یقیناً آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ واقعہ آیا کیونکہ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ ارشاد فرمایا۔ تو اس واقعہ میں مزید ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ پاک نے تمام کو فرمایا کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے تو تمام نے سجدہ کیا لیکن ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ابلیس سے پوچھا ما منعک ان تسجد تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم سجدہ کرتے اس چیز کو جس کو میں نے ہاتھوں سے بنایا۔ اب ایک بات یہاں سمجھیں کہ اللہ پاک نے اب فرمایا اپنے ہاتھوں سے، اللہ کے ہاتھ، اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہے جیسے اللہ کی شان، باقی یوں سمجھنا کہ جیسے کسی انسان کے ہاتھ ہوتے ہیں اللہ کے یوں ہاتھ ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ اللہ کی شان کے مطابق، کیونکہ اصولی بات یہ ہوتی ہے کہ جب
کسی چیز کی ذات سمجھ میں آ جائے تو اس کی صفات اور اس کی باقی چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ جب کسی کی ذات سمجھ میں نہ آئے تو اس کی صفات بھی سمجھ میں نہیں آیا کرتی۔ جیسے آپ دیکھیں ہوا کا چلنا، پنکھے کا چلنا، پانی کا چلنا، بندے کا چلنا، اب ان چاروں چیزوں کا چلنا مختلف ہے۔ ہوا کا چلنا اور طریقے سے ہے، پنکھے کا چلنا اور طریقے سے، پانی کا چلنا اور طریقے سے، بندے کا چلنا اور طریقے سے۔ اب بندے کی ذات کا چونکہ پتہ ہے، ہوا کی ذات کا پتہ ہے، پانی کی ذات کا پتہ ہے، پنکھے کی ذات کا پتہ ہے، تو ان کے چلنے کا بھی کیا چل گیا؟ پتہ چل گیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات مبارکہ کو ہم نہیں جانتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی صفت کون سی کس طرح ہے اس کو بھی ہم پہچان نہیں سکتے۔ بس اس کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی شان کے جو مطابق ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے ہاتھ مبارک اسی طرح ہے۔ فرمایا کہ جس کو میں نے بنایا، تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم نے اس کو سجدہ نہیں کیا؟ کیا تو غرور و تکبر میں آ گیا ہے، یا واقعتاً تو بہت بڑا ہو گیا ہے کہ وہ سجدہ کرنا تیری شان کے خلاف تھا؟ تو وہ کہنے لگا دوسری بات ہے کہ سجدہ کرنا میری شان کے خلاف تھا کیونکہ میں واقعتاً بہت بڑا ہوں۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ انا خیر منہ، کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، یعنی واقعتاً میں اس سے بڑا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو اس نے یہ خیال کیا کہ میں اس سے بڑا ہوں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے۔ اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو ناپسند ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ یہ انسان کے دل کے خانوں میں یہ بات چھپی رہتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میرا طریقہ بیان دوسرے سے اچھا ہے، میری گفتگو کا انداز دوسرے سے اچھا ہے، میں دوسرے سے اچھے انداز سے پڑھا لیتا ہوں، میں دوسرے سے خوبصورت ہوں، میرا لباس دوسرے سے خوبصورت ہے۔ یہ ساری چیزیں تکبر ہیں، اور تکبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کیا فرماتے ہیں کہ جو تکبر میری چادر ہے، اور جو مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا اس کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ اس لیے تکبر تو انسان کو جچتا ہی نہیں، کبریائی تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات کو دی۔ بندہ ہر وقت اس خیال میں رہے کہ جو کچھ مجھے دیا ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اس کی ظاہری شان جیسی بھی کیوں نہ ہو، ظاہری شان جیسی بھی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں ایک آدمی بڑی خوبصورت بڑی اعلیٰ قسم کی گاڑی پہ سوار ہے، بہت ہی خوبصورت اس نے لباس پہنا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، بڑا عالی شان اس کا بنگلہ اور اس کا محل ہے، خدام ہے، جاہ و حشم ہے اس کے پاس، لیکن ان تمام کے باوجود اس کے دل و دماغ میں یہ بات رچی اور بسی ہوئی ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے اللہ کی عنایت ہے، میں ان میں سے کسی چیز کے قابل نہیں ہوں۔ تو یہ آدمی متواضع ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ آدمی کیا ہے؟ بے شک کاٹن پہنی ہوئی بڑی اعلیٰ قسم کی عمدہ لباس پہنا ہوا، عمدہ جوتا پہنا ہوا، لیکن دل و دماغ میں یہ بات رچی اور بسی ہوئی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میرے پاس ہیں میرے اللہ کی عطا ہیں، ان میں میں کسی چیز کے قابل نہیں ہوں۔ ہم لوگوں نے یہ معیار بنا رکھا ہے کہ کسی کا لباس اچھا ہے سمجھتے ہیں یہ متکبر، یہ نہیں ہے، چونکہ تکبر دل کا فعل ہے اور تواضع بھی دل کا فعل ہے۔ ایک آدمی بیچارہ اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، حقیر سے کپڑے پہنے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، پاؤں میں جوتا نہیں، سر کے بال بکھرے ہوئے، اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات رچی اور بسی ہوئی ہے کہ دنیا کے سارے لوگ ہی چغل ہیں، میں ان سے اچھا ہوں، اور یہ میرے پاس لباس نہیں تو یہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا، میرے پاؤں میں جوتا نہیں تو کیوں نہیں ملا مجھے۔ تو یاد رکھیں سارا کچھ نہ ہونے کے باوجود یہ بیچارہ تکبر کے اندر مبتلا ہے، تواضع نہیں، کیونکہ تواضع دل کی کیفیت کا نام ہے،
زبان سے یہ کہنا میں تو بہت حقیر ہوں، ناکارہ خلائق لکھنا اپنے آپ کو، زبان سے کہنا، یہ قلم سے لکھنا، یہ تواضع نہیں ہے، تواضع دل کا فعل ہے، دل کے اندر تواضع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک بندہ نوجوان جو ہے نا وہ یوں سر جھکا کے یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے اس کو درہ مارا اور فرمایا کہ سیدھے ہو کے بیٹھو، تواضع دل کا فعل ہے، یہ کیا سے بیٹھے ہو؟ اور جگہوں پہ آتا ہے روایت میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلا کرتے تھے، پتہ چلتا تھا کوئی جوان آ رہے ہیں، اور جب درہ مارتے تھے تو زور سے مارا کرتے تھے، حالانکہ کیا تھے؟ متواضع تھے۔ تو اب دیکھیں اس کے دل کے اندر کیا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، حالانکہ وہ خود کہہ رہا ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ وہ اللہ کے بندے، جب خالق حکم دے رہا ہے تو پھر خالق کا حکم بڑا ہوا، خود ہی تو اقرار کر رہا ہے کہ پیدا آپ نے کیا، جب پیدا اللہ نے کیا تو پھر حکم بھی تو اسی کا بڑا تھا نا، اسی کے حکم کو ماننا ضروری تھا، اور دلیل دے رہے ہیں اسی کی دلیل غلط ہے، اسی کے خلاف دلیل جاری، اپنے بڑے ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہے، تو یہ گویا کہ دلیل نہیں ایک ڈھکوسلا تھا۔ آج کل بھی کئی سارے نام نہاد بیٹھے ہوتے ہیں جناب، وہ بن کر سکالرز، اور دلائل دیتے ہیں غلط مسائل پر، غلط دلائل دیتے ہیں، ڈھکوسلے مارتے ہیں۔ یہ مرزا جو جہلمی ہے، جہلمی، یہ بھی سارے ڈھکوسلے مارتا ہے، جب اس کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے جاتا ہے تو پھر سامنے ہی نہیں آتا اس، چونکہ ڈھکوسلے ہی ہوتے ہیں نا سارے ڈھکوسلے مار۔ یہاں بھی اس کے شیطان کا کیا تھا؟ ڈھکوسلا تھا۔ ظاہر نظر میں دیکھیں کہ آگ سے مجھے پیدا کیا، مٹی سے اس کو پیدا کیا، اور آگ کے اندر تعلی اور بڑا پن ہوتا ہے، اور مٹی کے اندر وہ تعلی نہیں ہوتی بلکہ وہ تو نیچے ہی رہ جاتی ہے، تو لہذا میں بڑا تو میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ لیکن یہ ڈھکوسلا تھا، جب خود ہی کہہ رہا ہے کہ پیدا کرنے والے آپ ہیں تو حکم بھی تو اللہ کا ہی تھا نا، تو اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے تھا۔ جب اس نے یہ ڈھکوسلا پیش کیا نا تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اور اس سے بات ہی نہیں کی، فرمایا فخر دفع ہو جا، دفع ہو جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے۔ باقی انشاءاللہ صلی اللہ